السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا محترم بھائیوں دوستو، ترقی یافتہ ممالک میں اصول اور ضوابط کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کامیاب معاشرے کا حسن نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو قومیں اٹھی ہیں وہ نظم و ضبط کے ساتھ اٹھی ہیں۔ ان کا قانون یکساں ہوتا ہے، ان کا قانون یکساں نافذ ہوتا ہے، نافذ العمل ہوتا ہے۔ ان میں چھوٹا بڑا شاہ و گدا، امیر غریب، امیراً غریباً، اس کا فرق نہیں ہوتا۔ وہاں قانون سب سے اوپر ہوتا ہے، وہاں قانون کا بول بالا ہوتا ہے، وہاں قانون بول رہا ہوتا ہے۔ تو جب قانون بولتا ہے تو پھر وہاں کوئی مظلوم نہیں رہ سکتا۔ جب قانون کی بالادستی ہوتی ہیں تو وہاں پر حقوق سلف نہیں ہو سکتے، حقوق کوئی کسی کے نہیں مار سکتا۔ جب قانون ہوگا تو مجرم بچ کے بھاگ نہیں سکتا۔ جب قانون ہوگا تو وہاں نظام معیشت بھی بہتری کی طرف چلے گی، نظام معاشرت بھی بہتری کی طرف چلے گی۔ جس ملک میں قانون کی پاسداری ہوتی ہیں وہاں پر جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہیں۔ جس ملک میں قانون کی پاسداری ہوتی ہیں وہاں پر ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جس ملک میں قانون کا احترام ہوتا ہے وہاں پر ایک دوسرے کی ذات پات، ایک دوسرے کے رسم رواج، ایک دوسرے کے تمدن اور ثقافت، ان کی توہین نہیں کی جاتی۔ وہاں اقلیتوں کے حدود معلوم ہوتے ہیں، وہاں پر نظام وہ قانون کے تحت چلتا ہے، ایک آئین ہے، اس کے آگے سب نے اپنے سر کو خم کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے آگے تسلیم ہوتے ہیں۔ وہ لائن میں کھڑا ہونا قانون کی پاسداری رکھنے کے لیے اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ وہ لائن نہیں توڑتے، وہ اپنے لیے قانون کو نہیں توڑتے، وہ اپنے لیے آئین کو نہیں توڑتے، وہ اپنے لیے عدالت کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرتے۔ عدالت کا فیصلہ ہو چونکہ قانون ہے اور قانون کی پاسداری سب پر لازم اور ملزوم ہے، اس کے آگے وہ سر جھکا دیتے ہیں کہ اعلیٰ الدیہ کا فیصلہ ہے، مجھے سر آنکھوں پر قبول ہے، یہ میرے ملک کا آئین ہے، یہ میرے ملک کا قانون ہے، ریڈ بتی چلتے ہی میں نے رک جانا ہے، یہ قانون کی پاسداری ہے، گرین بتی چلتے ہی میں نے جانا ہے، یہ قانون کی بالادستی ہے، قانون کی پاسداری ہے۔ میں نے کس طرف موڑنا ہے، میں نے انڈیکیٹر دینا ہے کہ میں نے اب ادھر آنا ہے، یہ قانون کی پاسداری ہے۔ میں نے جمپ کے اوپر گاڑی کو روکنا ہے، یہ قانون کی پاسداری ہے۔ میں نے ایک آفیسر کے ہاتھ دینے پر گاڑی کو روک دینا ہے، یہ قانون کی بالادستی ہے۔ میں نے کہاں ہارن بجانا ہے، کہاں نہیں بجانا، میں نے کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا۔ تو قانون جس نظام کو لے کے چلتا ہے وہاں حکومتیں بدلتی ہوں گی لیکن قانون نہیں بدلا کرتا۔ ایک انسانوں کا قانون ہے، ایک اللہ کا قانون ہے۔ انسانوں کا قانون تبدیل ہوتا ہے، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ سورج اپنے مقررہ وقت پر چلے گا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور چاند اپنی منزل طے کرتا رہے گا، قانون ہے اس کی پاسداری چاند کو رکھنی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تجری، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ چاند اللہ کے امر کے تابع اور قانون کے تابع ہے، اور سورج قانون کے تابع ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کیا کسی نے دیکھا کہ چاند سورج کے پاس گیا ہو یا سورج چاند کے پاس آیا ہو؟ نہیں، یہ قانون ہے، اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔
کبھی ستارے چاند کے پاس نہیں گئے، کبھی چاند ستاروں کے پاس نہیں آیا۔ یہ قانون ہے آگ جلائے گی، یہ قانون ہے سانپ ڈسے گا، یہ قانون ہے جو بچھو ڈسے گا، یہ قانون ہے بغیر پانی کے مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، یہ قانون ہے بغیر آکسیجن کے انسان نہیں جی سکتا، یہ قانون ہے چوری کاٹے گی، یہ قانون ہے درخت اپنے وقت پر پھل دیتے ہیں، یہ قانون ہے موسم اپنے وقت پر آتے ہیں، یہ قانون ہے۔ قانون سے بالا تر کوئی نہیں، یہ اللہ کا قانون۔ اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ بغیر بیوی کے بچہ دے، اللہ نے کر کے دکھایا۔ بغیر موسم کے پھل اللہ نے کر کے دکھایا۔ چھری کے نیچے اللہ نے بچا کے دکھایا۔ پانی میں ڈبو کے اللہ نے بچا کے دکھایا۔ میرے عزیزو، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اس کی قدرت ہے۔ انبیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ خصوصی ہوتا ہے، عوام الناس کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ عمومی ہے۔ جس طرح کریں گے ایسا ہی ہوگا۔ تو نظام توڑنا، قانون توڑنا، قانون کی دھجیاں بکھیر دینا، جو انسان قانون کو توڑ دیتا ہے وہ معاشرے میں تو بچ سکتا ہے، اللہ کے گرفت میں آ چکا ہوتا ہے، اللہ کے کیمرے میں وہ فٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ جس نے نبض و ضبط کو توڑا، ہم قانون کے تابع نہیں، قانون کو اپنے تابع بنایا ہوا ہے، قانون کو اپنے تابع بنایا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، جب شراب کا حکم آیا تو مدینہ میں ایسی شراب بہ رہی تھی گلیوں میں جیسے پانی بہتا ہے بارش کے بعد۔ جب پردے کا حکم آیا تو خواتین جہاں تھیں وہیں بیٹھ گئیں اور کہا کہ ہمیں یہاں چادر لا کے دو۔ حکم آ گیا، قانون کی پاسداری۔ تو قانون کی بالادستی جب ہوگی تو اس نظام میں ہم سب کو وہ قرار ملے گا، وہ سکون ملے گا، وہ انصاف ملے گا جس کی ہمیں توقع ہے۔ تو کامیاب معاشرے میں اپنے قانون کو بڑی عزت بخشی ہے، عزت بخشی۔ ہم باہر کے قانون کو دیکھتے ہیں، ان کا قانون سخت ہوتا ہے چونکہ وہاں ہزاروں روپے فائن لگتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر ایسا کچھ نہیں ہے، جو اپنے ملک کے ساتھ کرنا چاہیے وہ ہم کہیں اور کرتے ہیں، جو کہیں اور کرنا وہ اپنے ملک میں۔ غلطی کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جس ملک کا بھی قانون ہو اور وہ قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، وہ قانون قرآن سے اوپر نہ ہو، وہ اللہ کے حکم سے تصادم نہ کھاتا ہو، تو اس قانون کو ماننا ہم سب پر فرض ہے، ہم سب پر لازم ہے۔ تو جو قوانین ہیں اسلامی معاشرت کے یا اسلامی ممالک کے یا نون مسلم ممالک کے، جو قوانین، اور وہ قوانین آپ کے ان قوانین سے نہیں ٹکراتے جس پر حکم خلاف ورزی ہوتی ہیں، تو آپ ان قوانین کو فالو کریں گے، وہ آپ پر فرض ہے، وہ آپ پر لازم اور ملزوم ہے۔ تو اپنے آپ کو قانون سے جو بالا تر سمجھے، جو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے، تو ایسے معاشرے میں قانون وہ زندہ نہیں رہتا۔ لیکن قانون کس کے لیے ہے؟ قانون جس ملک کو ترقی بزیر، آپ دیکھیں نا کہ اس ملک کو ترقی میں نہیں، اس کی بنیادوں میں قانون ہوتا ہے، وہاں چھوٹا بڑا سب یکساں قانون کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن خدا را قانون کی خلاف ورزی کر کے اب دوسروں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات والی بات نہیں ہے، بھلے کوئی نہیں ہے سگنل پہ آپ رک جائیں، بھلے کوئی نہیں ہے آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں، جہاں پر چیکنگ ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو چیک کرائیں، اپنا آپ کے ساتھ جو کچھ ہے آپ ان کے آگے رکھیں، گاڑی آپ کی چیکنگ ہوتی ہے بالکل چیک کرائیں، آپ کی کہیں تلاشی ہوتی ہے بالکل کریں۔
ایک شہری ہونے کا ثبوت دیں. لیکن یہاں سب بڑے ہیں, چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. سب اپنے آپ کو قانون سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. چھوٹے بڑے سب پتہ ہی نہیں ہے گاڑی کتنی ایج میں دینی ہے, لائسنس ہے نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ ہے نہیں ہے, بس چل رہے ہیں. سر پہ ہیلمٹ ہے نہیں ہے, چل رہے ہیں. عدالت کا فیصلہ آ جائے, ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کی خلاف ورزی کوئی بات نہیں, کرتے رہیں گے. نہیں, قانون اپنے آپ پر خود نافذ کریں. اور یہ قانون جو اللہ کی طرف سے جس ملک میں جو رہتا ہے, اور اس ملک کے قانون وہاں کے انتظامی امور کے لیے ہوتے ہیں, اس قوانین کو توڑنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے. آپ نظم و ضبط کو خراب کرتے ہیں تو خدا را ہم اپنے آپ سے آج ابتدا کریں, اس چیز کو آج شروع کریں کہ ہم نے ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے. قانون روڈوں پہ صرف نہیں ہوتا. آپ کے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی ہے, آپ کسی پر کیس کرتے ہیں, وہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ قانون, اور آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ دفعات جو ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے, کون سا دفعہ کہاں نافذ ہوتا ہے, پاکستان کے آئین میں کیا کیا قوانین ہیں, یہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میرے عزیزو, حکم کی تعمیل حکم دینے والے پر منحصر ہوتی ہیں. اب حکم ہم اس لیے مانیں گے کہ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے, ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. بے شک فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے, بے شک مجھے فائن بھرنی پڑے, میں نے اس کے خلاف نہیں جانا, میں نے اس کے خلاف نہیں کرنا, میں نے اس کے خلاف اس کو چیلنج نہیں کرنا. جو آیا اب مجھے قبول ہے, اب آئندہ میں نے اس کا احتیاط رکھنا ہے, اور خود سے اس معاشرے کا ایک ایسا فرد بننا ہے جو قانون کی, آئین کی, عدالتوں کے فیصلوں کی, ان تمام انتظامی امور کی پاسداری رکھتے ہوں. ایک اچھا شہری, ایک اچھا مسلمان, یہ اس وقت معاشرے کی شدید ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قانون کی, ہمیں پاکستان کے آئین کی, پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں کی احکامات کی پاسداری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور میں ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں, ان ٹیچر سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنے سٹوڈنٹس کو پاکستان کے قانون اور آئین ضرور بتائیں, اور توڑنے کی وعید بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب گھروں میں ماں اور ایجوکیشن اداروں میں اساتذہ یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہوگی, اور اس کا حکم ہر ایک کو ماننا آسان ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.